بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم سورت کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جسے خود اللہ تعالی نے احسن القصص، سب سے خوبصورت قصہ کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ایک جگہ نہایت دلنشیں، سبق آموز اور حکمت سے بھرپور انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہ قصہ صرف ایک نبی کا قصہ نہیں، بلکہ صبر، تقوی، پارسائی، پاک دامنی، بھائی چارے، حسن خلق، خواب کی تعبیر، سیاست، معاشی نظام اور اللہ پر بھروسے کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس قصے میں ہر وہ شخص اپنے لیے سبق پاتا ہے جو تنگی اور مصیبت میں مبتلا ہو، حسد اور بھائی چارے کی آزمائش سے گزر رہا ہو، پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، خواب دیکھتا ہو یا خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتا ہو، حکومت و اقتدار کے معاملات سے وابستہ ہو یا پھر اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہتا ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص پریشانی اور تنگی میں یہ قصہ سنتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور وہ یقین کر لیتا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے۔ تو آئیے اب نہایت ادب اور توجہ کے ساتھ اس مبارک قصے کا آغاز کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم نے اس موضوع کو احسن القصص کہا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالی نے پوری ایک سورت یعنی سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اس میں دو عظیم نبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا۔ اپنے بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کن حالات کا شکار ہوئے، آپ اس کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ سورہ یوسف مکی ہے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اگرچہ مکمل آزمائش کی داستان ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ سننے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے اندر ہمدردی کے جذبات محسوس کرتا ہے۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے حالات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عام طور پر ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ خوشحال تھے، لیکن جب انہوں نے دعوت دی تو ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، پھر آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ان کے دشمنوں پر عذاب آیا۔ لیکن اس قصے میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں شروع میں ابتدائی آزمائش کا دور ہے، پھر آسانی اور فراوانی کی داستان ہے۔ ایسا کیوں ہوا، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم جب پریشان حال اگر یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکلات کے بعد اللہ کی نعمتوں کا نزول ہے۔ اس سے ظاہر ہے سورہ یوسف سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں انبیاء کرام کے قصوں کے بعد ان کی قوموں کی تباہی کا ذکر آتا ہے، پھر ان اقوام کا تذکرہ ہے جو تباہ و برباد ہوئیں۔ پھر سورہ یوسف نازل ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب بہت سارے حالات میں آپ کا ساتھ دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے سچی محبت ابو طالب نے کی۔ ابو طالب کی وفات کے صرف 3 دن بعد آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی بہترین عورتیں 4 ہیں، ایک مریم بنت عمران، دوسری خدیجہ بنت خویلد، تیسری فاطمہ بنت محمد، چوتھی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہن۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید صدمہ ہوا۔ تب آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور آپ کو یقین دلایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک جگہ کر دیا گیا ہے۔
جبکہ دوسرے انبیاء کے قصے مختلف مقامات پر ہیں۔ یہ قصہ قرآن کریم میں ایک جگہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک ہی بات کو بلاغت و بیان کے اصول کے تحت مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ جب فرشتے ان کے پاس آئے تو ان کی مہمان نوازی کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وہ بغیر کسی تاخیر کے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ابراہیم بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ ان دونوں جگہوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوا کہ بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا پیش کیا گیا۔ مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ لوگ اس سے سبق پکڑیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک جگہ اور باقی انبیاء کے قصوں کو الگ الگ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مخالف پر حجت قائم ہو جائے کہ وہ نہ تو قرآن جیسا کلام لا سکتے ہیں اور نہ ہی یوسف علیہ السلام کی طرح اکٹھا کلام لا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر طرح سے دشمن پر حجت قائم ہو سکے۔ اللہ تعالی کلام کو ایک جگہ جمع کر کے بھی بیان کر سکتا ہے اور مختلف جگہوں پر بھی بیان کر سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو قرآن میں یہ قصہ الگ الگ بیان ہوا ہے، میں اسے ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں، یا اس کے برعکس یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن میں تو یہ قصہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے، میں اسے الگ الگ کر کے بیان کر سکتا ہوں۔ اب ہم اس قصے کا آغاز کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 4 اور 5 میں فرماتے ہیں جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی، میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ رویا سے مراد وہ خواب ہے جس کو انسان نیند کی حالت میں دیکھے، اور آیت سے مراد وہ حقیقت ہے جس کو انسان حالت بیداری میں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام خواب کی حقیقت کو سمجھ گئے، اگرچہ آپ خواب کی تعبیر نہیں بتاتے تھے، لیکن انہیں علم ہو گیا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی برتری ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، بنیامین ان کے سگے بھائی تھے، باقی 10 سوتیلے بھائی تھے۔ وہ بھائی جو ان سے حسد کرتے تھے وہ عمر میں ان سے بڑے تھے، سب ان سے حسد کرتے تھے، اور حسد کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسی طرح بنیامین سے بھی انہیں بہت لگاؤ تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں سے انہیں زیادہ محبت تھی، اور محبت میں کمی بیشی کوئی بری چیز نہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں عدل سے ضرور کام لو۔ یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں سے زیادہ محبت تھی، ان کا دل ان کی طرف زیادہ مائل تھا، یہاں تک کہ لمحہ بھر بھی انہیں نظر سے اوجھل نہیں کرتے تھے۔
یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کھیلنے کے لیے نکلتے تو یعقوب علیہ السلام فرماتے یوسف کو یہیں چھوڑ دو، وہ ہر وقت ان کی نگرانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح تیرا پروردگار تجھے منتخب کرے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر بھی جیسا کہ اس نے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق پر بھی بھرپور اپنی نعمتیں کی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑا علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا اور تمام بھائیوں سے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو نبوت دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے، اور آیت میں اس نعمت کا ذکر ہے، اس سے مراد نبوت کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 7 اور 8 میں فرماتے ہیں، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارا باپ کھلی غلطی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق سوال کیا تو یہ مکمل صورت انہیں قصہ سنانے کے لیے نازل ہوئی، جبکہ بنی اسرائیل کو یہ مکمل قصہ معلوم نہ تھا، اور جو معلوم تھا وہ بھی تحریف شدہ تھا، اس لیے ان کی تصدیق کرنے کے لیے بھی نازل ہوا، اور جو بھی بنی اسرائیل کا شک یا کوئی اور اس کے متعلق پوچھے اس کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا گمان تھا۔ انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور سوچ و بچار کے بعد یوسف علیہ السلام کے قتل کی تجویز طے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، یوسف کو تم مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ تمہارا باپ تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جاؤ۔ اس پر وہ بولے قتل بہت سنگین جرم ہے۔ اس پر وہ بولے پھر اسے کہیں دور پھینک دو تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یوسف والی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ دیکھیے کیسی سوچ ہے، پہلے برائی کریں گے پھر توبہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ بھلا کیا ایسا آدمی جو برائی اس نیت سے کرتا ہے بعد میں توبہ کر لے گا، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رات کو بلاتا ہے کہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو بلاتا ہے کہ رات کو برائی کرنے والا توبہ کر لے۔ کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انسان جتنی بار بھی گناہ کر کے توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تب ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ہی نہ ملے اور موت آ جائے تو کیا ہوگا۔ یہ بات نہایت ہی افسوسناک ہے کہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ اس نے انہیں قتل سے روکا اور کہا قافلہ کے راستے میں ایک کنواں ہے، اسے اس میں ڈال دو، کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس سے نجات ہی پانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ پھر سب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ اب اپنے باپ کے پاس گئے، باپ سے انہوں نے جو کہا آیت نمبر 11 اور 12 میں آتا ہے، انہوں نے کہا ابا جان آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ کھائے پیے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کے جواب میں جو کچھ کہا آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا،
اور مجھے یہ بھی خدشہ لگ رہا ہے کہ تم اسے غفلت میں چھوڑ دو اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نامراد ہی ہوئے۔ وہاں بھیڑیوں کی کثرت تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام ڈرتے تھے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ اللہ تعالی آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں، پھر جب وہ اسے لے چلے اور سب نے مل کر طے کیا کہ اسے گہرے کنویں کی تہ میں رکھیں گے، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ انہوں نے راستے میں یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، برا بھلا کہا، اور ایسا کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی کیونکہ وہ تو قتل کے در پر تھے۔ آخرکار کنویں کے پاس پہنچے اور مشورے کے مطابق انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہ گرے، آپ اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد آپ اس سے نکلیں گے، اور انہیں ان کے اس گھناؤنے کھیل کے بارے میں بتائیں گے، اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہ ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی۔ آیت نمبر 16 میں آتا ہے، اور شام کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک عورت آئی، اس کا ایک آدمی سے جھگڑا تھا، وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ امام بولے، آپ دیکھتے نہیں یہ کس بری طرح رو رہی ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ سچی ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے، پر فیصلہ انصاف پر ہونا چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو قصہ سنایا۔ اللہ تعالی اس کا ذکر آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، پھر بھیڑیا اسے کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، حالانکہ ہم بالکل سچے ہی ہیں۔ انہوں نے یہ بات بتائی، لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ خون آلود کر کے لے آئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری کا خون لے کر یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگایا، اور خون میں لت پت قمیص یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے، یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا، میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور قمیص کو کچھ نہ کہا، تمہاری عقل کہاں ہے؟ اس بات کا ذکر آیت نمبر 18 میں ہے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے مدد کی طلب ہے۔ ادھر دوسری طرف کیا ہوا تھا؟ آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا، واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ اس سے بخوبی واقف تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تفصیل یہ ہے کہ ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں ایک خادم کو بھیجا، وہ کنویں تک پہنچا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ خادم نے ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا، مارے خوشی کے وہ پکار اٹھا، یہاں ایک لڑکا ہے۔ اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوتی تھی۔ انہیں احساس ہوا کہ کہیں یہ لڑکا ان سے چھن نہ جائے۔ اس کو اپنے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ بھاگا ہوا غلام ہے، اگر اس کا مالک آ گیا تو واپس لے جائے گا۔ یہ قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔
جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں فروخت کر دیا۔ معمولی قیمت میں فروخت کرنے کی جلدی بھی انہوں نے اسی خوف کے تحت کی کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف 20 درہم میں بیچ دیا اور یہ نہایت معمولی قیمت تھی۔ آیت نمبر 21 میں ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ عزیز مصر کا وزیر تھا، بے اولاد تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے، لہذا کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پلے بڑھے۔ عزیز مصر کو عزیز کہا جاتا تھا۔ عزیز نے انہیں بیٹوں کی طرح رکھا۔ آپ کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے سپرد کر دی گئی، محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 اور 22 میں فرماتے ہیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ اور یوسف جب بالغ ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بہت پاکیزہ اور توحید والے ماحول میں پروان چڑھے۔ گھر کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ بہت دانائی اور سوجھ بوجھ سے گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ ابھی اسی میں عزیز کی بیوی نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ حلم اور بصیرت کی صفت آپ میں موجود تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام کی عمر 17-18 سال کی ہوئی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری آج کی رات ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ مفسرین اس کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ حسن کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا اس میں یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا باقی ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ حسن یوسف کی کیفیت تھی تو پھر اس کے اخلاق کے کیا کہنے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان کا حسن دیکھا تو وہ بے قرار ہو گئی۔ اس کے اندر شیطانی وسوسہ پیدا ہوا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہر وہ طریقہ استعمال کرنے لگی جس سے وہ مائل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، آؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کے گھر والی سے خیانت کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے فوراً انکار کر دیا، اس لیے کہ آپ صاحب علم تھے، صاحب حلم تھے، اللہ کے مقام اور تقوی کو جاننے کے ساتھ برائی کے نقصان سے بھی باخبر تھے۔ آپ معصوم تھے اور اللہ کے مقرر کردہ مقام اور تقوی سے بھی واقف تھے۔ قرآن کریم آپ کی طہارت اور پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ آیت 24 میں ہے، اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا اور یوسف بھی اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے دل میں اس گناہ کا خیال تک نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی دیا تھا اور حلم بھی۔ آپ جانتے تھے کہ نبی کبھی برائی نہیں کرتا، بلکہ آپ نے فوراً کہہ دیا، اللہ کی پناہ، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی آزمائش میں کسی عام انسان کے دل میں خیال آنا ممکن تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اتنا سا خیال بھی نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے رب کی دلیل دیکھی تھی۔ وہ دلیل کیا تھی؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال
یہ مفسرین اور مورخین کے اقوال ہیں، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ اتنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ضرور تھی جس کی بنیاد پر آپ کو خیال تک نہ آیا، اور برہان اللہ کی طرف سے تھی کہ اس نے انہیں سوچنے بھی نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں صرف گناہ سے نہیں بلکہ برائی کے خیال سے بھی بچا لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ارادہ تک نہیں کیا۔ پھر اسی آیت میں اللہ نے انہیں اپنا مخلص بندہ فرمایا، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہو اور پھر گناہ بھی کرے۔ عزیز مصر کی بیوی نے اصرار کیا، آپ کو مجبور کیا، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ عزیز کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 25 میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تھے، یہ پیچھے دوڑی، دروازہ بند تھا۔ آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے پکڑ کر جھٹکا لگایا تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی دوران دروازہ کھل گیا اور عزیز اندر داخل ہوا۔ اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بیوی نے فوراً الزام لگا دیا کہ اسے جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا، میں نہیں ہوں بلکہ یہ ساری کارستانی اسی کی ہے۔ آیت 26 اور 27 میں ہے، یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے فریب دے رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 28 میں آتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک غیرت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس نے غصے کے بغیر کہا، یوسف اب اس بات کو جانے دو، اور عورت تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو گھر ہی میں رہنے دیا، جدا بھی نہ کیا۔ لیکن پھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ لوگ عزیز مصر کی بیوی کو طعنے دینے لگے۔ آیت نمبر 30 میں ہے، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح غلطی میں ہے۔ یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پر آمادہ ہو گئی، اس طرح اسے خوب برا بھلا کہا گیا۔ یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچی۔ آیت نمبر 31 میں ہے، اس نے جب ان عورتوں کی یہ مکر آمیز باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک دسترخوان تیار کیا، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا، یوسف ان کے سامنے چلا آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور حیرت میں اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی پناہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، تمام عورتوں کو بلایا اور ہر ایک کو ایک ایک چھری تھما دی۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجلس میں آ جاؤ۔
جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئیں، ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ انہیں اس کا احساس تک نہ ہوا۔ سبحان اللہ، کیا حسن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور خبر تک نہ ہوئی۔ کہنے لگیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 32 میں ہے کہ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھیں۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بچا رہا، اور اب جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام اس سے محبت کریں۔ اپنی عزت و شرم کو انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ آیت نمبر 33 میں آتا ہے، یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف توجہ نہ دی۔ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اس واقعے کی خبر بھی پھیل گئی۔ عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چل گیا۔ یہ خبریں پورے شہر میں پھیل گئی ہیں اور لوگ اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ تب وہ اپنے خاوند کے پاس گئی، اس سے کہا، اب کیا کیا جائے؟ سب لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے مشورہ کیا اور نتیجے پر پہنچے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گدھے پر سوار کیا اور یہ پیروپیگنڈا کیا کہ اس غلام نے برائی کی کوشش کی ہے، لہذا اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر سے الزام ختم کرنے کا یہ منصوبہ سوچا۔ اللہ تعالی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت تک زندان یعنی قید میں رکھیں۔ انہوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی جا سکے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانہ میں آ گئے۔ ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی جیل میں بھیجے گئے تھے۔ کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد وہ جان گئے کہ یوسف علیہ السلام ایک صالح انسان ہے، عبادت گزار نوجوان ہے۔ ایک رات دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھے۔ صبح ہوئی تو دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ قرآن کریم آیت نمبر 36 میں اس کو یوں بیان کرتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ جیل کے قیدی بھی جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک انسان ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے جو کچھ ان سے کہا وہ آیت نمبر 37 اور 38 میں اس طرح آیا ہے، یوسف نے کہا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ میں اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم یعنی عزت دار کون ہے؟
آپ نے فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، مطلب یہ کہ 4 پشتوں تک نبوت کی فضیلت یوسف علیہ السلام کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ نے دین کا تعارف کرانے کے بعد ان سے جو کچھ کہا وہ آیت نمبر 39 اور 40 میں آتا ہے۔ میرے قید کے ساتھیوں، کیا بھلا کئی جدا جدا پروردگار بہترین ہیں یا ایک اللہ جو زبردست طاقتور ہے؟ فرمان تو صرف اللہ ہی کا ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی، اس کا ذکر آیت 41 میں ہے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تعبیر سن کر وہ قیدی کہنے لگے، ہم نے تو خواب نہیں دیکھا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے دوسرے قیدی سے فرمایا جس کی رہائی کا گمان تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام نے کئی سال جیل میں ہی کاٹے تھے۔ اللہ تعالی آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ درست یہ ہے کہ شیطان نے اس شخص کو اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا، جیسا کہ علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، کسی کو ان کی خبر تک نہیں، یہ ان کی ایک اور آزمائش تھی۔ کچھ مدت بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری اور دوسری 7 بالیاں بالکل خشک۔ اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ اس نے کہا، اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ان کی تعبیر نہیں جانتے۔ جب وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تب اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ چونک اٹھا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت چاہیے۔ وہ جیل پہنچا، یوسف علیہ السلام سے ملا اور بولا، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پیداوار لگاتار حاصل کرتے رہو اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھا تھا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم محفوظ کر کے رکھو گے۔ آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ علاج بھی بتایا۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی بتائی کہ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور وہ اس میں انگور بھی نچوڑیں گے۔ ساقی بہت تیزی سے واپس گیا۔ بادشاہ کو پوری تفصیل بتائی گئی۔ تب بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ کا آدمی واپس آیا اور آپ سے کہا، بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہوں نے کس حد تک صبر کیا۔ ان کی جگہ میں ہوتا اور مجھے زندان سے نکلنے کے لیے کہا جاتا تو میں فوراً باہر نکل جاتا۔ 7 سال تک جیل میں رہنے کے بعد اگر کوئی قید سے باہر نکلنے کے لیے کہے اور وہ باہر نکلنے سے انکار کر دے تو یہ بات عجیب لگ سکتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام ہر طرح سے بری ہو کر نکلنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ وہ واپس آیا
اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا۔ اب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا سچا واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حقیقت سامنے آ گئی ہے، میں ہی اسے بہکا رہی تھی اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا، یہ اس واسطے کہ وہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی۔ میں اپنی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بلکہ میرا پروردگار ہی رحم کرے گا، یقیناً میرا پالنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا بیان ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا، آپ ہمارے یہاں آج سے عزت دار اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام بولے، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا، اور ایک روایت میں ہے اس نے کہا کہ یوسف، میرا اختیار اب صرف کرسی تک محدود ہے۔ اس طرح تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو گئے اور خیر و برکت کے سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سالوں سے خوب فائدہ اٹھایا، غلے کی فراوانی ہو گئی، جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اسی طرح خرچ کیا جاتا تھا۔ پھر اس طرح سال ختم ہو گئے اور قحط کے سال شروع ہو گئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب کیونکہ مصر بہت زیادہ خوشحال تھا، یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک غلہ بچا بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے۔ فلسطین میں بھی غلہ ختم ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی خبر پہنچ گئی۔ فلسطین میں خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ سستے داموں پر غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ فلسطین سے غلہ خریدنے کے لیے کئی لوگ مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک سے پوچھتے، تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں، انہیں ساتھ لے کر آؤ۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ دینے سے پہلے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا، اور جب ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم اس کے والد سے بات کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجی کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ دوبارہ لوٹ آئیں۔ دراصل یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کسی طرح وہ دوبارہ آئیں۔ جب یہ گھر پہنچے تو سامان کھولنے سے پہلے باپ سے کہا، ہم سے تو غلہ کا پیمانہ روک لیا گیا، اب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی رویہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھا کہ ان کا سرمایہ موجود تھا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور ان کا اصرار بڑھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ ساتھ بھیج دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا
جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے۔ انہوں نے پکا قول و قرار دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ انہوں نے مزید نصیحت کی کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ تم 11 نوجوان ہو، تمہیں دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے، تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ اب یہ روانہ ہوئے۔ تقدیر اپنا کام دکھا رہی تھی۔ یعقوب علیہ السلام جو بھی بات کرتے تھے اس میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر ایک کو ایک کمرہ دیا۔ اس طرح بنیامین الگ ہو گئے۔ جب وہ چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا غم نہ کرو۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اس کا ذکر آیت 70 میں ہے۔ پھر جب انہیں ان کا سامان تیار کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلہ والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے کہا تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ جواب دیا شاہی پیالہ۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے؟ جواب دیا جس کے سامان میں پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اسے روک لیا جائے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اور پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی۔ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ اب وہ بادشاہ یعنی یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا عزیز مصر، اس کے والد بوڑھے ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ جب وہ مایوس ہو گئے تو تنہائی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا میں تو اس سرزمین سے نہ نکلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ فیصلہ کر دے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور کہا ہائے افسوس یوسف۔ ان کی آنکھیں رنج و غم سے سفید ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں لگے رہیں گے؟ اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے سامان بہت کم تھا۔ وہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے۔ اب برادران یوسف ان کے سامنے عاجزی کی انتہا پر پہنچ گئے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا واقعی تو ہی وہ ہے؟ جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل کیا۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے۔ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ قمیص لے کر یعقوب علیہ السلام کی طرف چل دیے۔ جو ہی مصر سے چلے یعقوب علیہ السلام نے خوشبو محسوس کر لی اور کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے چہرے پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت
وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور اپنے تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا ہے۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیک لوگوں میں ملا دے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خوبصورت قصہ ہمیں یہ اطمینان دلاتا ہے کہ زندگی کی تنگی اور مصیبتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ ڈالا جاتا تو وہ مصر کے بازار تک نہ پہنچتے، اگر وہ جیل نہ جاتے تو بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہ دیتے اور کبھی تخت مصر پر نہ بیٹھتے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں اور اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر اطمینان رکھیے کیونکہ وہ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بڑی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر، پاک دامنی اور اپنے والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو MF اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے صدقے جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔